السلام علیکم احباب، جب نثر زیبی آپ سے مخاطب ہوں اور 16 اپریل بروز اتوار 4 بجے شام آؤ قرآن کو سمجھیں، فضیلت و حکمت قرآن کی، اور جب نثر زیبی کے ساتھ روشنی نیوز پر ہوں میں آپ کے سامنے سورہ نور اس ہفتے میں نے سورہ نور کا انتخاب کیا ہے، جس کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ سے کرتی ہوں۔ سورہ نور کے بارے میں یہ ہے کہ یہ ترتیب کتابت کے حساب سے 24 ہے، پارہ اس کا 18 اور 19 ہے، ترتیب نزول 103 ہے، اور یہ مدنی صورت ہے۔ اعداد و شمار آیات 64 ہیں، الفاظ 1381 ہیں، حروف 5755 ہیں، اور اسی طرح یہ واقعہ فق اور نکاح، تہمت، الزام اور افتراء کی طرف بھی اشارہ ہوا ہے اس صورت میں، اور یہ اشعت اور فحاشہ برائیوں کی ترویج سے منع کیا گیا ہے اس کے اندر۔ اور اس صورت کی تلاوت کے بارے میں روایت نقل یہ ہوئی ہے کہ جو بھی سورہ نور کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اسے گزشتہ اور اس کے آئندہ کے تمام مومن مرد عورتوں کی تعداد کے برابر اسے نیکیاں عطا فرمائے گا، اور باپ پر بیٹوں کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ وہ انہیں سورہ نور کی تعلیم عطا فرمائے۔ اور اس صورت کو اس لیے سورہ نور کہا گیا ہے کہ اس میں لفظ نور 7 مرتبہ دہرایا گیا ہے، اور یہ آیت نور اس میں ذکر ہوئی ہے، اور اس کے اسی نور کے نام سے جو ہے یہ بار بار چونکہ 5 مرتبہ تکرار ہوا ہے تو اس سورت کا نام بھی نور رکھا گیا ہے۔ اور ترتیب اور محل وقوع اس کا یہ ہے کہ سورہ نور مدنی صورتوں میں سے ہے، قرآن صورتوں کی ترتیب میں 103 ہے۔ یہ سورت جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جبکہ ترتیب مصحف کے لحاظ سے 103 صورت ہے جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، جبکہ ترتیب مصحف کے لحاظ سے 24ویں صورت ہے اور 18ویں پارے میں واقع ہے، ٹھیک ہے۔ تو آیت تعداد اس کی جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا ہے کہ 64 آیات ہیں، 1381 الفاظ ہیں، 5755 حروف ہے، اور حجم اور کمیت کے لحاظ سے اوسط درجے کی صورت ہے، اور صورت مشانی کے زمرے میں آتی ہے جو تقریباً نصف پارے پر محیط ہے۔ اور مضمون اس کا یہ ہے کہ سورہ نور میں بہت سے شرعی احکام جیسے زنا کی حد ہے، قذف کی حد ہے، لعان کے احکام ہیں، عورتوں پر حجاب واجب ہونے کے احکام ہیں، عمر رسیدہ خواتین پر حجاب کی رعایت کا واجب نہ ہونا، زنا ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت، نکاح کے مسائل اور واقع ذکر ہوئے ہیں۔ اسی طرح جس چیز کے بارے میں علم نہیں اس کے بارے میں اظہار نہ کرنے، تہمت، بہتان اور افتراء سے بچے رہنے، اور فحاشی اور برائی سے سخت منع کیا گیا ہے، اور دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے لیے مالک کی اجازت کا ضروری ہونا بہت شرط ہے اس کا۔ تو یہ جو احکام الہی کی رعایت کرتے ہوئے پاک دامنی اور عفت کی ترویج اس میں بیان کی گئی ہے، اس کے جو کچھ مضامین ہیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں۔ اس میں 1 سے لے کر 33 تک کی آیت میں معاشرے میں پاک دامنی اور عفت کی ترویج کے اصول بیان کیے گئے ہیں، اور دوسری جو اس کی گفتار ہے اس میں 34 سے لے کر 57 تک جو ہے الہی رحمت کے جلب کرنے میں احکام کی پابندی کی تاثیر ہے، اس میں الہی رحمت جلب کرنے میں احکام کی پابندی کی تاثیر ہے اس میں۔ اور تیسرا گفتار جو ہے اس میں وہ اسی طرح 57 کے بعد جو آگے کی صورتیں شروع ہو جاتی ہیں 58 سے 61 کے گھر میں عفت اور محبت کی ترویج کے اصول بیان کیے گئے ہیں۔ چوتھا گفتار جو اس میں ہے وہ اس میں اسی طرح سے 62 سے لے کر 64 تک کی آیتیں ہیں، اس میں اللہ اور رسول کی اطاعت کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس میں جو اس کا مزید اس کے مطالب اور مضمون اور مطلب ہے اور اصول ہیں وہ یہ ہیں کہ اس صورت کے لیے احکام پر عمل واجب ہونا ہے، مومنوں کو نور کی طرف رہنما احکام کا بیان ہے، اور والدین کے حریم اور خصوصی کی رعایت ہے، معاشرے کے عمومی مسائل میں پیغمبر کے فرمان پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے، اور اس میں ایسا جو ہے یہ زنا کرنے والی کی سرعام سزا اس میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ کا ذکر الہی ہدایت کا باعث ہے، خواتین کو مناسب حجاب کی رعایت کرنا ہے، اور ہمیشہ پیغمبر کے اطاعت گزار بنو۔ اس کے بعد اس میں جو ہے پاک دامن عورتوں پر ناروا اور تہمت لگانے والوں کی سزا ہے، ایسی تعلیمات کے نور سے کافر محروم ہونے کی 2 مثالیں ہیں، دوسروں کے گھروں میں داخل ہونے کے آداب کی رعایت کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے، انسانی ضروریات کے متناسب دینی احکام بیان کیے گئے ہیں، اس میں غیر اخلاقی افواہوں کو نہ پھیلانا کا حکم دیا گیا ہے، اور موجودات کا تصدیق کرنا اللہ کے عمومی رحمت کی نشانی سے بیان کی گئی ہے، دوسروں کے حریم خصوصی کی رعایت ہے، بعض بندوں پر رحمت کی بارش کا نزول ہے، نہ محرموں سے رابطے کے دوران حیا اور پاک دامنی کی رعایت ہے، ہر شخص کی شائستگی کے تحت اس کی ہدایت کی گئی ہے، اور اس میں ترویج فرہنگ ازواج کے بارے میں بھی جو ہے وہ مضامین بیان کیے گئے ہیں، منافق اور مومنوں کے حکم خدا پر عمل کرنے کا طریقہ ہے اس میں، اور یہ اس میں
اس میں اللہ تعالیٰ نے آیت لعان جو ہے، اللہ تعالیٰ سورہ نور کی 6 آیت سے 10ویں آیت تک لعان کا حکم بیان کرتا ہے۔ اکثر مفسروں نے ان آیات کے شان نزول کو ہلال بن امیہ نامی صحابی سے مربوط قرار دیا ہے کہ جس نے رسول اکرم کے پاس آ کر دعویٰ کیا کہ اس نے اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن اس دعوے پر گواہ نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم اس حد پر قز جاری کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی کہ جن کے مطابق اس مسئلے کے حل کے لیے ایک معقول راستہ بیان ہوا۔ یہ موضوع لعان کے نام سے فقہ کے ابواب میں سے ایک ہے، جس کے ذریعے سے میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں اور ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، اور حد قذف اور حد زنا ان پر جاری نہیں ہوتی۔ اور آیات افق جو ہے، اس نور کی 11ویں آیت سے واقعہ افق یعنی مسلمانوں کا پیغمبر کی ایک بیوی پر تہمت لگانے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور نیز تہمت لگانے پر ان کی مذمت ہوئی ہے۔ قرآنی آیات ان کی تفسیر اور شان نزول کو دیکھے بغیر بھی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس فرد پر تہمت لگائی گئی ہے وہ پیغمبر اکرم کے خاندان کا ایک مشہور شخص ہے، اور تہمت لگانے والے عام لوگ ان آیات کے لیے وہ ہر طرح کے ان آیات کے لیے 2 طرح کے شان نزول بیان ہوئے ہیں۔ غزوہ بنی مستلق سے مسلمانوں کی واپسی پر بعض منافقوں نے ام المومنین عائشہ پر تہمت لگایا۔ عائشہ کا ماریہ قبطیہ پر الزام لگانا۔ ان آیات میں ایک طرح سے عائشہ کا ماریہ قبطیہ پر الزام لگانا اور عائشہ پر ان آیات میں ایک طرف سے الزام تراشی کرنے والوں کو شدید عذاب سے ڈرایا ہے، تو دوسری طرف مومنوں کو بھی کسی دلیل کے بغیر افواہوں پر یقین کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ آیت جو نور ہے، اس میں تفصیلی اس کے مضامین میں یہ ہے کہ آیت نور کی مرقع کاری، اور یہ جو ہے ساری مضامین تقریباً اس میں نے بیان کر دی ہیں۔ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اس کی نور کی مثال اس طاق کی ہے جس میں چراغ ہو، اور چراغ شیشے کی قندیل میں ہو، اور قندیل ایک جگمگاتے ستارے کے مانند ہو جو زیتون کے بابرکت درخت سے روشن کیا جائے، جو نہ مشرق والا ہو نہ مغرب والا، اور قریب ہے کہ اس کا روغن بھڑک اٹھے، چاہے اسے آگ مس نہ بھی کرے۔ یہ نور بالائے نور ہے، اللہ اپنے نور کے لیے جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، اور اسی طرح مثالیں بیان کرتا ہے اور ہر شے کا جاننے والا ہے۔ بعض تفاسیر میں نقل شدہ روایت کے مطابق اس آیت مجیدہ کو اہل بیت پر تطبیق دی گئی ہے۔ تفسیر شبر میں امام رضا سے روایت نقل ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہم وہ مشکات ہیں جس میں محمد کا چراغ ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہماری ولایت کے ذریعے ان کی ہدایت کرتا ہے۔ یہ چونکہ یہ اہل تشیع سے متعلق ہے، اس لیے میں یہیں پر اس کا اختتام کرتی ہوں، اور یہ اب آگے چل کے اس میں ویسے یہ ہے کہ المیزان میں بھی امام صادق سے اس آیت کے بارے میں یوں نقل ہوا ہے کہ یہ ایک مثال ہے، کیونکہ یہ کچھ مثالیں ہیں جو اہل تشیع سے بھی لی گئی ہیں اور اہل سنت کی بھی ہیں۔ تو المیزان میں امام صادق سے اس آیت کے بارے میں یوں نقل ہوا ہے کہ یہ ایک مثال ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت کے لیے بیان کیا ہے کہ پیغمبر اور ائمہ کی اللہ کی نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں جس کے ذریعے سے لوگ توحید، دینی مصلحتیں، اسلامی شریعت، مستحبات، واجبات کی طرف ہدایت ہوتے ہیں۔ علامہ طبائی اس روایت کو ان حدیث میں سے قرار دیا ہے جو بعض مصادیق کے طرف اشارہ کرتی ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ظاہری طور پر یہ آیت اہل بیت انبیاء، اولیاء اور اوصیاء کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اور سورہ نور کی دوسری آیت 8ویں آیت تک کو آیات الاحکام میں شمار کیا گیا ہے۔ دوسری آیت میں زانی کی حد بیان ہوئی، اور تیسری آیت میں مومن کی زانی سے شادی کرنے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ البتہ تفاسیر میں ذکر ہوا ہے کہ اس آیت میں زانی سے مراد وہ شخص ہے جو زنا میں مشہور ہے اور توبہ بھی نہیں کرتا۔ 4 سے 8ویں آیت تک کی آیت میں زنا کی تہمت اور قذاف اور لعان کا حکم بیان ہوا ہے۔ آیت الاحکام میں سے ایک اور آیت 31ویں آیت ہے جو حجاب کے آیت میں سے ایک شمار ہوتی ہے، اور اس آیت میں عورتوں کو پاک دامن بننے اور زینت کو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے۔ خواتین کو جن سے حجاب کرنا واجب نہیں ہے ان کا بھی نام لیا ہے۔ 60ویں آیت میں عمر رسیدہ خواتین کو بعض شرائط کے ساتھ اس حکم سے استثناء کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح 32 اور 33ویں آیت کو ان آیات میں سے شمار کیا ہے جن سے شرعی احکام میں استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ آیات مردوں اور عورتوں کو شادی کرنے کا حکم دیتی ہیں، اور اگر شادی کرنا ممکن نہیں تو عفت اور پاک دامنی اختیار کریں۔ جہاں تک اس کے فضائل اور خواص کا تعلق ہے تو سورہ نور کی فضیلت میں پیغمبر اکرم سے ایک روایت نقل ہوئی ہے کہ جو بھی سورہ نور کی تلاوت کرے اللہ تعالیٰ اسے کہ گزشتہ اور آئندہ کے تمام مومن مرد عورتوں کے تعداد کے برابر نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور اپنے گھر کو سورہ نور کی تعلیم دینے کے بارے میں پیغمبر اکرم کا فرمانا ہے کہ باپ پر بیٹوں کے حقوق میں سے ایک یہ ہے
بیٹوں کے حقوق میں سے ایک یہ ہے کہ وہ انہیں سورہ نور کی تعلیم دے، اور امام علی سے بھی اس بارے میں روایت نقل ہوئی ہے کہ تم اپنی عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو، جس میں ان کے لیے واضح نصیحت ہے۔ امام صادق سے بھی منقول ہے کہ اپنی مالی اور جنسی خواہشات کو سورہ نور کی تلاوت سے محفوظ کرو اور اپنی عورتوں کی صورت کے ذریعے سے حفاظت کرو، کیونکہ جو بھی ہر دن یا ہر رات اس صورت کی تلاوت کرتا ہے اس کے گھر کا کوئی بھی شخص زنا کا مرتکب نہیں ہوگا، اور مرنے کے بعد 70,000 فرشتے اس کے لیے جو ہے وہ اس کے جنازے میں شرکت کریں گے، اس کے لیے دعا اور استغفار کرتے ہوئے اسے قبر تک پہنچائیں گے۔ اس صورت کی تلاوت کے اثر اور برکات میں سے بعض اختلام سے نجات اور بھاگے ہوئے شخص کی واپسی۔ اگر اس صورت کی 40ویں آیت کی تلاوت کرے تو بینائی کی کمزوری دور کرنا، اس کے لیے 33ویں آیت کسی کو کسی چیز پر لکھ کر اسے دھوئے اور پانی پر آنکھوں سے ملے تو اس کا بھی ذکر اس میں ہوا ہے۔ تو یہ مختلف کتب ہیں جن سے استفادہ کیا گیا ہے اس میں، اور ان کے بارے میں جو ہے یہ اس میں تفصیل پوری بیان کی گئی ہے۔ ترجمہ جو ہے اس کا چونکہ کافی طویل ہے، اس لیے ترجمے کی طرف میں نہیں جاتی، لیکن کچھ خاص مضامین اور جو مختصر کر کے میں بیان کر سکتی ہوں، میں بیان کرتی ہوں کہ سورہ نور میں زانی مرد عورت کی سزا اور ان کے نکاح کا بیان ہے، تہمت لگانے کی سزا ہے، اور بیوی پر تہمت لگانے کے متعلق خصوصی احکامات ہیں، اور واقفت کا تذکرہ، اہل ایمان کا طرز عمل، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کی عفت کا بیان ہے۔ آباد اور غیر آباد گھروں میں داخلے اور سلام کہنے کے آداب ہے۔ مومن مرد اور عورت کو نگاہیں جھکانے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم ہے۔ محارم رشتوں کا بیان ہے جن سے پردہ نہیں ہے۔ مجرد مرد اور عورت کو رشتہ ازدواج میں منسلک کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نور کی روح پرور مثال کا تذکرہ ہے۔ اللہ والوں کو ان کی تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اور کافروں کے اعمال کے بے فائدہ ہونے کی دو مثالیں ہیں۔ ساری مخلوق کی نماز و تسبیح کا بیان اور قدرت الہی کے چند نمونے ہیں۔ آسمانی بجلی کی چمک بینائی خراب کر دیتی ہے۔ اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا ہے۔ منافقین کی دوزخی اور مومنین کے خلوص و وفا کا ترتیب وار بیان ہے، اور خلیفہ برحق کے دور خلافت میں تذکرہ تجلیات ہے۔ کسی کے کمرے میں داخلے کی اجازت کے 3 اوقات اور بعد از بلوغت ہمہ وقتی پابندی ہے۔ عمر رسیدہ مستورات اور پردہ جن کے گھروں سے کھانا کھا سکتے ہو نیز السلام علیکم کہنے کا حکم ہے۔ آداب رسالت کی تعلیم اور تلقین فرمائی گئی ہے۔ یہ سورہ نور جو ہے اس کے اندر جن واقعات کو بیان کیا گیا ہے، جن وضامین کا ذکر کیا گیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اور اگر کہیں کسی جگہ کوئی کمی کجی یا کچھ کسی جو ہے وہ خامی کا جو ہے وہ کوئی اعتراض ہو تو میں اس کے لیے پہلے سے اللہ تعالیٰ سے بھی معذرت معافی کی طلبگار ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی کہ آپ لوگ جو ہے درگزر فرمائیں گے اور مجھے معاف فرمائیں گے اگر مجھ سے کہیں تلفظ میں غلطی ہوئی ہے یا کسی لفظ کے بیان میں یا کسی کو پڑھنے میں، چونکہ میری آنکھوں کا بہت سیریس مسئلہ ہے، میں بالکل باریک پڑھ نہیں سکتی ہوں، تو بعض جگہ جو ہے الفاظ میں ترتیب میں یا لفظوں میں کچھ اگر غلطی ہو جائے تلفظ میں تو اس کے لیے بھی آپ سے بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں۔ آخر میں اوشین نیوز کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں، شیروان صاحب کا بہت شکریہ کہ ان کے توسط سے یہ میری جو کچھ تھوڑی سی معلومات جو میں حاصل کرتی ہوں آپ لوگوں تک پہنچانے میں وہ میری مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے بھی کل جملہ جو معاملات ہیں ان کو سلامتی کے ساتھ رکھے، سہل بنائے، آسان بنائے، اور ان کو بھی صحت و سلامتی، ان کی پورے خاندان کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے، ان کی آخرت جو ہے وہ اچھی کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔ اللہ نے کے بعد جائے مجھے بھی کوئی اجازت دیجیے۔